تمہارا یہ دلیر راوی اللہ کی قسم اس کی زبان ہوتی تو یہ قطرہ قطرہ تمہیں بتاتا کہ 1857 کے بعد 1864 سے پہلے ایک ایک بوری کے اندر 80 علماء کو ڈالا جاتا تھا. ایک ایک وقت میں ایک بوری میں ایک عالم کو, دوسری بوری میں دوسرے عالم کو بوری میں بند کر کے دریا میں پھینکا جاتا تھا اور اوپر سے گولیوں کی بوچھاڑ کی جاتی تھی. یہ تمہیں زمانہ یاد نہیں ہے کہ علماء نے کیا کیا ہے. مسٹر تھامسن کہتا ہے کہ میں دلی میں اپنے خیمے میں تھا, مجھے گوشت کی بھننے کی بو آئی ہے, بدبو آئی. میں خیمے سے نکلا, پیچھے آیا تو دیکھا آگ کے انگارے ہیں, ان انگاروں پہ 40 علماء کو ننگا کر کے ڈال دیا گیا ہے. 40 اور کھڑے ہیں اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بس اتنا کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کے خلاف نہیں تھے. تمہیں تمہاری زندگی مبارک, بچے مبارک, بیوی مبارک, گھر بار مبارک. اللہ کی قسم وہ کافر کہنے لگا, مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی, پہلے 40 بھی ان کی بھی تکا بوٹی ہو گئی اور دوسرے 40 بھی آگ کے انگارے پہ لیٹے ہیں اور بھون گئے ہیں. کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ ہم 1857 کی جنگ میں نہیں تھے. فرمایا ہم تھے اور رہیں گے, جب تک زندہ ہے تیرے خلاف بغاوت ہوتی رہے گی. یہ علماء کی شہادت کی داستان ہے. ہمیں صرف قائد اعظم علامہ اقبال یاد ہے اور کوئی یاد نہیں. کیوں؟ یہ ایسی تاریخ ہے اسلام کی علماء کی کہ ہماری نسل کو اس سے بالکل اندھا بہرا کر دیا کہ کہیں یہ علماء کے تابع نہ ہو جائیں, کہیں ان کے دلوں میں علماء کی محبت نہ آ جائے. کیوں؟ انگریز تو آیا ہی اسی لیے تھا کہ ان کے دلوں سے علماء کی, قرآن کی, جہاد کی محبت نکالنی. اس لیے اس تاریخ کو ایک اندھیرے کمرے میں پھینک دیا کہ کوئی اس تاریخ کو پڑھ نہ سکے کہ علماء نے کیا کیا ہے. یہ میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا, صرف علماء کی بات کر رہا ہوں کہ صرف ہندوستان کی اس تاریخ میں 2 لاکھ مسلمان اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کو شہید کیا گیا تھا. ہزاروں کی تعداد میں. سر دلی کا میں نے آپ کو بتایا, دلی میں 31,000 علماء شہید ہوئے. اسی 1857 کی جنگ کے بعد مدراس کے ایک بہت بڑے عالم سید احمد اللہ شاہ مدارسی رحمت اللہ علیہ کو انگریز نے پکڑا. انگریز کے جج میں, عدالت میں جب یہ مولانا احمد صاحب پیش ہوئے, شاہ تھے, پیش ہوئے, جج نے دیکھا کہ احمد اللہ اپنی کرسی سے اٹھا ہے اور مولانا کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا. کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا. کہا میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے مدراس میں آپ سے عربی پڑھی تھی, آپ میرے استاد ہیں. کہا یہ دیکھیں میرے پاس آپ کی گولی کے آرڈر ہیں, آپ کو گولی مارنے کا آرڈر ہے, مجھے یہ کہا گیا ہے. ہاں صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شامل نہیں تھا, آپ کو زندگی مبارک. احمد اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ جوش میں آئے ہیں اور ایمانی جذبہ قبول کیا ہے اور ایمانی جذبے سے بولے ہیں, کہو جج انگریز تو شاگرد ہوگا وہ اپنی بات, میں تیرا استاد ہوں گا اپنی بات, لیکن میں 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کے ہاں میں ہاں ملا کر رسول اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتا. ہاں میں نے جہاد کیا ہے, انگریز کے خلاف لڑا ہوں اور لڑتا رہوں گا. تجھ سے جو ہوتا ہے ہو جا, وہ کر لے, جو کر سکتا ہے وہ کر گزر. اللہ کی قسم احمد اللہ شاہ نہیں جھکا, چوک میں لے جایا گیا, سر پہ گولی رکھ کے اڑا دیا گیا تھا. کہتے علماء نے کیا کیا ہے. ایک جج کی بیوی آئی اور اپنے خامن سے کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی مناظرہ تو دکھاؤ, مجھے کوئی نظارہ تو دکھاؤ, بڑی بور ہو گئی ہوں, کوئی منظر تو مجھے دکھاؤ. کہا آ جاؤ. جیل خانے میں لے گیا. ایک سفید ریش بوڑھا عالم تھا, اس کو اٹھایا, جن کی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی تھی, بالکل مسواک کی طرح سوکھے تھے. اس کو پکڑا, توپ منگوائی گئی, توپ کے منہ کے آگے اس کو باندھا گیا تھا, توپ کے منہ کے آگے اس کو باندھا گیا. کہا اب دیکھ میں تجھے نظارہ دکھاتا ہوں. بیوی کو پاس لایا, جج بھی کھڑا ہے, بٹن دبایا ہے, گولا نکلا ہے. ہائے پھر اس علماء کی, اس عالم کی, اس بوڑھے کی, اس سفید ریش کی بوٹی بھی نہیں ملی. یہ علماء کی تاریخ ہے ہندوستان کی قربانی اور پاکستان کی آزادی میں. شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے, جس نے ہندوستان کی سب سے بڑی تحریک ریشمی رومال چلائی ہے, یہ علماء دیوبند میں سے ہے. پھر اس مدرسے نے پیدا کیا ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے, کہ جس نے تحریک خلافت انگریزوں کے خلاف چلائی ہے, تحریک ترک موالات انگریزوں کے خلاف چلائی ہے, جس نے انگریز میں فوج کے بھرتی ہونے کے حرام کا فتویٰ دیا تھا. پھر اس فتوے کی بنیاد پر یہ کراچی میں خالق دینہ ایک حال ہے, اس حال میں انگریز نے مولانا حسین احمد مدنی کو بلایا اور بلا کے کہا, اے حسین احمد مدنی تو کیا کہتا ہے
کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، کیا تو نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ کہ دیا کیا ہوتا ہے؟ اب بھی کہتا ہوں کہ تیری فوج میں مسلمان کا شامل ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس جرأت اور بہادری کے ساتھ انگریز کے سامنے، اس کے مجمع میں، اس کی عدالت میں انگریز کے منہ پہ اس کا فتویٰ مارا ہے۔ کہا حسین احمد تو سمجھتا ہے نا اس فتوے کا کیا علاج، اس فتوے کا کیا نتیجہ؟ تو بغل میں کپڑا تھا، کپڑا نکالا اور یوں دخت پر وہ بچھا کے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس فتوے کی پاداش میں سزائے موت ہے، یہ کفن بھی میں اپنے گھر سے آیا ہوں، یہ کفن بھی میں اپنے ساتھ اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں۔ تو انگریز کہنے لگا کہ کفن تو ہم آپ کو دیں گے، ساتھ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا نہیں، مجھے حیا آتی ہے کہ ساری زندگی انگریز کے خلاف لڑا، پھر مرتے وقت انگریز کے پیسوں کا کفن پہنوں اور میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم کہتے ہو علماء نے کیا کیا؟ جرأت اور بہادری دکھائی ہے۔ پھر ایک تاریخ چلی ہے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں، تمہارے ہندوستان میں سب سے پہلے مطالبہ پاکستان کے نام پہ قرارداد پیش کرنے والا کون ہے؟ پتہ ہے تمہیں اس کسی کو؟ مطالبہ پاکستان کا قرارداد کا ایک مکمل مجموعہ فتویٰ میں شائع کرنے والا کون ہے؟ مفتی شفیع، مفتی تقی صاحب کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قائد اعظم کہا کرتا تھا کہ میرے ساتھ پاکستان کے بنانے میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ ایک ترازو لایا جائے، اس ترازو میں ہندوستان کے سارے علماء کو بٹھا دو اور جو میرے ساتھ ہیں اس کو ایک پلڑے میں بٹھا دو، جو میرے ساتھ اکیلا ہے اس کا تقوی سب علماء پہ بھاری۔ وہ کون؟ الشاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا قائد اعظم پاکستان بنا تھا، تاریاں مارو جی، پاکستان بن گیا جی، مبارک ہوئے، ایسے پاکستان بنا۔ 1902 میں تحریک چلی، علماء نے چلائی۔ 1911 میں تحریک چلی، علماء نے بنائی۔ 1919 میں تحریک چلی، علماء نے بنائی۔ 1920 میں سب تحریکوں کے علماء کو شیخ الہند محمود حسن نے اکٹھا کر کے وہاں پر جمعیت علماء ہند بنائی ہے، جس کے اس وقت کے امیر مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہمارے علماء پاکستان بنانے میں مخلص تھے، کیوں؟ اسلامی ریاست چاہتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قانون نافذ چاہتے تھے۔ اور علماء دیوبند کا پاکستان میں کلیدی کردار، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب ہندوستان پاکستان بن گیا تھا نا بھائی، تمہارے مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں جو جھنڈا لہرایا تھا، پتہ کس نے لہرایا تھا؟ قرآن کی تلاوت ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر جھنڈا لہرایا گیا۔ یہ جھنڈا لہرانے والا مولانا ظفر احمد عثمانی دیوبندی تھا۔ تمہارے کراچی میں قرآن کی تلاوت اور دعا کے بعد جو سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، وہ جھنڈا لہرانے والا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا بھانجا، سگا بھانجا مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ اسکول کالج والے کہتے بھی ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن قائد اعظم نے ان کو آگے نہیں کیا۔ آگے کس کو کیا؟ علماء کو۔ تو کیا پتہ چلا کہ قربانی کرنے والے علماء۔